رات کا اندھیرا کمرے میں پھیلا ہوا تھا، لیکن عائشہ کے دل میں جو طوفان برپا تھا وہ اس اندھیرے سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ دیواروں پر لگے گھڑیالوں کی ٹک ٹک عائشہ کے دل کی دھڑکنوں میں شامل ہو گئی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کی زندگی ایک ایسے موڑ پر آ گئی ہے جہاں اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس کے والدین نے اسے ہمیشہ عزت اور وقار کے ساتھ جینے کا سبق دیا تھا۔ شادی کے بعد وہ نئے خوابوں کے ساتھ رافعہ کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرنے کے لیے تیار تھی۔ رافعہ ایک محبت کرنے والا شوہر تھا جو عائشہ کی ہر خواہش کا خیال بھی رکھتا تھا۔ ان دونوں کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن یہ خوشیاں زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکیں۔ رافعہ کے والد اکبر صاحب عائشہ کے لیے ایک بڑے مسئلے کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ ان کی عجیب نظروں اور غیر مناسب رویے نے عائشہ کو بہت پریشان کر رکھا تھا۔ شروع میں عائشہ نے اس بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، سوچا کہ شاید وہ غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرے اکبر صاحب کے رویے میں بدلاؤ آتا گیا۔ وہ اکثر عائشہ کو باتوں باتوں میں روک لیتے، اس کے قریب آنے کی کوشش کرتے اور کبھی کبھی ایسی نظروں سے دیکھتے کہ عائشہ کا دل کانپ کر رہ جاتا۔ عائشہ کو معلوم تھا کہ اس کے لیے خاموش رہنا آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ اس بات سے بھی خوفزدہ تھی کہ اگر اس نے رافعہ کو سب کچھ بتا دیا تو کیا ہوگا۔ وہ اپنے شوہر کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن اس کے ساتھ یہ سب کچھ برداشت کرنا بھی مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایک دن عائشہ نے ہمت کی اور رافعہ کے سامنے یہ بات کرنے کا ارادہ کیا۔ رافعہ دفتر سے تھکا ہارا آیا تھا اور عائشہ نے سوچا کہ جب وہ شام کا کھانا کھانے کے بعد بات کرے گی، لیکن جب وہ دونوں کھانے کے بعد بیٹھے، رافعہ نے عائشہ کے پیار بھرے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا، عائشہ تم بہت خاموش لگ رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ عائشہ کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے کوشش کی کہ وہ اپنے آنسوؤں کو روک لے، لیکن وہ ناکام رہی۔ رافعہ نے فوراً اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور فکر مندی سے پوچھا، کیا ہوا؟ بتاؤ مجھے، تمہیں کیا پریشان کر رہا ہے؟ عائشہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس کچھ باتیں ہیں جو میں تم سے کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے کہوں۔ رافعہ نے نرمی سے کہا، تمہیں مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے عائشہ، جو بھی ہے ہم مل کر اسے حل کریں گے۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے اپنے دل کی ساری باتیں کہہ دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن جب اس نے رافعہ کی محبت بھری آنکھوں میں دیکھا، اس کا دل پھر دہل گیا۔ وہ اس کی محبت اور یقین کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتی تھی۔ آخر کار اس نے ہمت ہار دی اور کہا، نہیں، کچھ خاص نہیں، بس آج تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ رافعہ نے اسے تسلی دی اور اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا، لیکن عائشہ جانتی تھی کہ یہ مسئلہ صرف اس کی طبیعت کا نہیں تھا۔ وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن یہ محبت اب اس کے لیے بوجھ بنتی جا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، لیکن عائشہ کی پریشانیاں کم نہ ہوئیں۔ اکبر صاحب کا رویہ بدستور بگڑتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر عائشہ کو اکیلے میں ملنے کی کوشش کرتے اور کبھی کبھی تو ایسی باتیں کرتے جو اسے بہت عجیب لگتیں۔ عائشہ کے دل میں خوف بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن وہ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رافعہ کے دل میں اپنے والد کے لیے کوئی غلط فہمی پیدا ہو۔
ایک دن جب رافع کام پر گیا ہوا تھا، عائشہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ اکبر صاحب کچن میں آئے اور اس کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ عائشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ تو غلط ہونے والا ہے۔ اکبر صاحب نے اس کے قریب آ کر کہا، عائشہ، تم نے آج بہت اچھا کھانا بنایا ہے، لیکن میرے لیے تو تمہاری موجودگی ہی سب سے بڑی خوشی ہے۔ عائشہ کا دل چاہا کہ وہ فوراً وہاں سے بھاگ جائے، لیکن وہ بے بس تھی۔ اس نے اکبر صاحب کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور جلدی سے کچن سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اکبر صاحب نے اس کا راستہ روک لیا۔ عائشہ، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اکبر صاحب کے لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے بمشکل کہا۔ عائشہ نے جیسے ہی اکبر صاحب کی سختی محسوس کی، اس کا دل مزید گھبرا گیا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور وہ خوفزدہ نظروں سے اکبر صاحب کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں سے نکلنا آسان نہیں ہوگا، لیکن اس کے اندر جو ہمت باقی تھی، اس نے اسے مضبوط رہنے کا حوصلہ دیا۔ عائشہ نے ایک لمحے کے لیے اپنے دل کو تھامتے ہوئے کہا، مجھے رافعہ کے لیے تیاریاں کرنی ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ اکبر صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے ایک مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، رافعہ تو ابھی بہت دیر سے آئے گا، تم کیوں اتنی جلدی کر رہی ہو؟ کچھ دیر میرے ساتھ بیٹھو، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ کے قدم زمین میں جم گئے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وقت بہت خطرناک ہے۔ اس نے دوبارہ ہمت کرتے ہوئے کہا، میں بعد میں آ کر آپ سے بات کروں گی، مجھے پہلے یہ سب کام ختم کرنا ہے۔ اکبر صاحب نے اسے جانے دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی خوفناک نظر تھی۔ عائشہ کے دل میں خنجر کی طرح چھپتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کچن سے بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات شروع ہو گئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ سب کچھ اس کے لیے بہت زیادہ تھا۔ عائشہ جانتی تھی کہ اب خاموش رہنا اور بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کے دل میں خوف تھا کہ اگر اس نے رافعہ کو نہ بتایا تو اکبر صاحب کی حوصلہ افزائی ہوتی چلی جائے گی، لیکن وہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ اس کے شوہر کے لیے یہ سب کچھ سننا کتنا مشکل ہوگا۔ وہ ایک عجیب سی الجھن میں تھی جہاں اس کے پاس کوئی بھی آسان راستہ نہیں تھا۔ وقت گزرتا رہا اور عائشہ کی پریشانیاں بڑھتی گئیں۔ وہ ہر روز رافعہ کے ساتھ وقت گزارتی، لیکن دل میں ایک درد تھا جو اسے ہر لمحہ بے چین کیے دیتا تھا۔ اکبر صاحب کے رویے میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہ مزید بے باک ہو گئے تھے۔ ایک رات جب رافعہ اور عائشہ کھانے کے بعد بیٹھے تھے، رافعہ نے عائشہ کی طرف دیکھ کر کہا، عائشہ، میں نے محسوس کیا ہے کہ تم کچھ دنوں سے بہت خاموش ہو، کیا تم مجھے کچھ بتانا چاہتی ہو؟ عائشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ مزید خاموش رہنا مشکل ہو گیا ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے شروع کرے۔ اس نے رافعہ کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، رافعہ، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ تم کیسے رد عمل دو گے۔ رافعہ نے نرمی سے کہا، تم جانتی ہو کہ تم مجھ سے کچھ بھی کہہ سکتی ہو، جو بھی ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کہانی کی پہلی قسط آپ کو کیسے لگی؟ ہمیں ضرور بتائیے گا، اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر اس کہانی کا آپ سیکنڈ پارٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ بنی رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔